من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ کے عشق کا شراب کی شراب پی لے اور اللہ کے ساتھ اپنے دل کی لو لگا گئے اور دل کے خلوت کدے کو ہر خیر کے خیال طلب اور چاہت سے خالی کر دے اور جڑ جائے اس کے بن کی تار اس مولا کے عشق کے ساتھ، اللہ پاک دنیا کو اس کی موافقت میں پا ڈالے۔ لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں، اور بیگانہ اس کے اپنے جاننے والے بن جاتے ہیں، اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ تعلق اللہ پاک کے عشق کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کچھ احباب نے، اولیاء، عارفوں نے، عاشقوں نے بتایا، کچھ احباب نے، کہ مصر میں قاہرہ کے قریب، قاہرہ جو کیپٹل ہے، قاہرہ کے قریب مصر میں کوہ مقتم ہے، جبل مقتم۔ اس جبل مقتم کی غاروں میں ایک اللہ کی بندی، ایک اللہ کی عاشقہ رہتی ہے، اور اس کا عالم عشق عجیب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے اور اس سے عشق کا سبق لینے کے لیے اور اس کے احوال جاننے کے لیے چل پڑا۔ میں جب وہاں گیا بہت تلاش کیا، وہ تو نہیں ملی، مگر کچھ اور عابد زاہد لوگ، عبادت گزار لوگ مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا اس عاشقہ کا، اس دیوانی کا جو عشق الہی میں دیوانی ہو گئی۔ انہوں نے کہا ذوالنون کیا بات ہے، داناؤں سے بھاگتے ہو اور دیوانوں کو تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا داناؤں سے بھاگتے ہو، دیوانوں کو تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آیا ہی دیوانے کی تلاش کے لیے، مجھے پتہ بتا دو۔ انہوں نے کہا جائیں اس سمت، آگے ایک بڑا سا پتھر آئے گا، وہ پتھروں کی کسی چٹان پر بیٹھی ہوگی۔ حضرت ذوالنون پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا تو وہ کہتی ہے ذوالنون تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ وہ ان سے سن کے آئے ہیں لب، تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ آپ کہنے لگے آپ کیسے دیوانی ہیں، آپ کس طرح دیوانی ہو گئی؟ اس نے کہا ابھی سن کے نہیں آئے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، سن کے نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا کس شے نے تجھے دیوانہ بنا دیا، کس شے نے تجھے اس حال پر پہنچا دیا؟ اب اس نے جواب دیا مولا کے عشق نے دیوانہ بنا دیا، اور اس کی شوق نے، شوق ملاقات نے مجھے حیرت زدہ بنا دیا، اور اس کو پا لینے میں مجھے ہر وقت کے لیے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کی دریافت نے، اس کو پا لینے میں، معرفت نے، اس کے عشق نے دیوانہ بنا دیا، اس کے شوق ملاقات نے مجھے حیران و متحیر کر دیا، ہر شے سے بیگانہ کر دیا۔ عشق نے اس کا دیوانہ کر دیا، اور اس کے شوق ملاقات نے مجھے ہر شے سے بیگانہ کر دیا، اور اس کی معرفت جب سے ملی، اس کی معرفت نے مجھے تڑپا دیا۔ اب میں جنگلوں صحراؤں اور غاروں میں صبح و شام تڑپتی پھرتی ہوں۔ انہوں نے کہا محبت قلب میں ہوتی ہے، اور شوق لقاء ملاقات کا شوق فؤاد میں ہوتا ہے، اور معرفت اس کی پہچان سر میں ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا قلب اور فؤاد الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ چیزیں ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں، قلب اور شے ہے، فؤاد اور شے ہے۔ قلب کو جو نور ملتا ہے اس نور قلب کو فؤاد کہتے ہیں۔ ترجمے میں فؤاد کا معنی بھی دل لکھا جاتا ہے، مگر دل کے اندر ایک دل ہے۔ عاشقو، یہ دل تو ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا عضو ہے،
اس کا کام تو خون کو لینا اور پمپ کر کے خون کو بھیجنا، خون کو لینا، پمپ کرنا، پھر خون کو پھیپھڑوں کی طرف آکسیجن کے ساتھ ستھرا کرنا، پھر پمپ کر کے خون کو جسم میں، یہ تو خون کا پمپ ہے، یہ تو جسم کی جسمانی زندگی کو رواں دواں رکھنے کا ایک عضو ہے۔ مگر اس دل کی آنکھیں کہاں، اس دل کا شعور کہاں، اس دل کی معرفت کہاں؟ اس دل کے اندر ایک دل ہے جو نظر نہیں آتا، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ اگر اس دل کو نور مل جائے تو اس نور قلب کا نام فؤاد ہے۔ اور فرمایا اس فؤاد کو جب وہ فؤاد سے بندہ نور ملتا ہے، قلب سے دل سے محبت کرتا ہے، اور فؤاد اس نور قلب کی وجہ سے محبوب کی طرف پرواز کرتا ہے، اور جب مقام سر پر پہنچتا ہے تو سر پردہ اٹھا کے اس کو پا لیتا، پردہ اٹھا کے اسے پا لیتا۔ تو یہ ایک سفر ہے، یہ سفر نفس سے شروع ہوتا ہے، نفس درجہ بدرجہ اس کا حال بدلتا چلا جاتا ہے، نفس کے اعمال قلب کو بدلتے ہیں، قلب کا حال فؤاد کو بدلتا ہے، فؤاد کا حال سر کو بدلتا ہے، سر کا حال پھر آگے سر و سر کو بدلتا ہے، وہ بندے کے خفی اور باطن کو بدلتا ہے، وہ بندے کے پھر اخفا کو بدلتا ہے۔ غربتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے بندہ دنیا سے بے خود ہوتا چلا جاتا ہے، ادھر سے معرفت کے ذریعے بندہ باخبر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے باخبر ہونے سے وہ لذت اور سرور ملتا ہے کہ وہ سرور دنیا کی کسی اور شے میں عاشق کے لیے نہیں رہ جاتا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ جو بات آپ نے کی اس کا ثبوت آپ کی زندگی میں کیسے ملے کہ آپ کا قلب، آپ کا فؤاد، آپ کا سر، آپ کا باطن قربت اور عشق الہی کی وجہ سے قربت کے اس مقام پہ پہنچا یا نہیں جو آپ کہہ رہی ہے تڑپا دیا؟ کیسے؟ اس نے رو کے ایک شعر پڑھا اور شعر پڑھ کے چیخ ماری۔ میں اس کے قریب گیا تو اس جنوب قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی، میں لبکا کے کیا کروں؟ اب میں عورت ہے، کفن دفن کہاں سے کروں؟ اور آگے قدم بڑھایا تو میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی تھی، عالم قدس اسے لے گئے، عالم غیب نے اسے اپنے ہاں اٹھا لیا۔ میں نے کچھ چناؤ کیا ہے آج، چونکہ بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مرد ہی عاشقان الہی ہوتے ہیں اور مرد ہی عارفان الہی ہوتے ہیں، نہیں، تاریخ میں بڑی بڑی عاشق اور عارف عورتیں بھی گزری ہیں، اس میں نہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، جس نے پا لیا محبوب کو وہی مرد ہے، جس نے عشق کا سفر کامیابی سے طے کر لیا اور اس کے صدق کو دیکھ کر جس سے محبوب نے اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیا وہی مرد ہے۔ تو میں نے ان کے لیے آج کچھ چنا۔